السلام علیکم دوستوں۔ پاکستان کے شمال میں واقع ایک ایسا خطہ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، ایک وادی جو پہاڑوں، دریاؤں، جنگلات، جھیلوں اور خوش اخلاق لوگوں کا دل مو لینے والا امتزاج ہے۔ یہ ہے سوات، جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سوات صرف ایک سیاحتی مقام نہیں بلکہ ایک ایسا مکمل تاریخ ہے، ایک جیتی جاگتی تہذیب ہے اور ایک ایسی سرزمین ہے جس نے ہر دور میں لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑا ہے۔ یہاں بلند و بالا پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، سبز میدان، بلکھاتے دریا اور ایک خاص کشش ہے جو دل کو سکون دیتی ہے۔ سوات کا مرکز مینگوڑا ہے جو تجارتی اور شہری لحاظ سے سب سے اہم علاقہ ہے۔ مینگوڑا شہر سے آگے بڑھیں تو ایک نیا منظرنامہ شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں مدین اور بحرین کی۔ مدین ایک خوبصورت قصبہ ہے جہاں دریائے سوات دونوں طرف سے بہتا ہے۔ یہاں ہوٹلوں کی قطاریں، ٹھنڈی ہوائیں اور قدرتی سکون مسافر کے قدم روک لیتی ہے۔ مدین سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر بحرین ہے جہاں دو دریاؤں کا ملاپ ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے اسے بحرین یعنی دو دریاؤں کا مقام کہا جاتا ہے۔ یہاں کے بازار، لکڑی کے پل اور پہاڑی طرز کے ہوٹل آپ کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا اور اوپر جائیں تو کلام آتا ہے۔ کلام وہ مقام ہے جہاں زمین آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہوتی ہے۔ برفیلے پہاڑ، بہتے پانی، جھیلیں اور سرسبز میدان۔ کلام میں قدرت نے اپنا ہر رنگ بکھیرا ہے۔ کلام کے قریب مہنڈڈ جھیل واقع ہے جو سطح سمندر سے تقریباً 1300 فٹ بلند ہے۔ یہاں کے نیلوگو پانی، برفیلے پہاڑوں کا عکس اور آس پاس کا سکوت ایک منظر بناتے ہیں کہ انسان کی آنکھیں جھپکنا بھول جاتی ہیں۔ ایک دلکش مقام ہے اشو۔ اشو کا جنگل، چیڑ کے درخت اور برف کی ڈھکی سڑکیں ایک خواب جیسا منظر پیش کرتی ہیں۔ اگر قسمت ساتھ دے اور موسم کھلا ہو تو آپ کو فلک بوز پہاڑوں کی وہ جھلک دیکھنے کو ملتی ہے جو ہمیشہ دل میں نقش رہتی ہے۔ سوات کی خوبصورتی صرف قدرت تک محدود نہیں، یہاں کی تاریخ بھی بہت پرانی اور گہری ہے۔ یہ علاقہ گندھارا تہذیب کا مرکز رہا ہے۔ بدھ مت کے آثار، مجسمے اور اسٹوپے یہاں آج بھی موجود ہیں۔ سدھو شریف کا میوزیم اس ثقافت کی جھلک پیش کرتا ہے۔ سوات کا اوڈیانہ بھی کہا جاتا ہے اور جو بدھ مت کے ماننے والوں کا مقدس مقام تھا۔ یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ ثابت کرتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے بھی یہ وادی علم، تہذیب اور فن کا مرکز تھے۔ سوات کے لوگ نہایت مہمان نواز، خوش اخلاق اور سادہ دل ہوتے ہیں۔ پشتو زبان یہاں کی مادری زبان ہے لیکن لوگ اردو اور کچھ انگریزی بھی سمجھتے ہیں۔ یہاں کی روایتی پکوان جیسے کہ چپلی کباب، لمب اور سواتی پلاؤ کا ذائقہ لاجواب ہوتا ہے۔ سوات کا موسم ہر موسم میں خوبصورت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کی ٹھنڈک روح کو تازگی بخشتی ہے اور سردیوں میں جب برف ہر چیز کو سفید چادر میں لپیٹ لیتی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ خاص طور پر دسمبر سے فروری تک یہاں کی برف باری ایک الگ ہی منظر پیش کرتی ہے۔ سوات آنے کا سب سے بہترین وقت اپریل سے اکتوبر تک ہے۔ اس دوران نہ برف کی بندش ہوتی ہے نہ موسم کی شدت۔ اگر آپ فوٹوگرافی، نیچر اور ایڈونچر کے شوقین ہیں تو سوات آپ کے لیے جنت ہے۔ اگرچہ کچھ سال قبل سوات کو دہشت گردی کے دور سے گزرنا پڑا لیکن آج یہ علاقہ دوبارہ سے پرامن، محفوظ اور خوشحال ہو چکا ہے۔ پاک فوج اور مقامی عوام نے مل کر اس علاقے کو دوبارہ سنوارا، آباد کیا اور سیاحوں کے لیے کھول دیا۔ سوات کی اصل خوبصورتی اس کے لوگوں، اس کے پانی، اس کی فضاؤں اور اس کی سادگی میں چھپی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں ایک بار جانے والا بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک سوات نہیں دیکھا تو آپ نے پاکستان کی جنت کا ایک بڑا حصہ چھوڑ دیا ہے۔ بیگ تیار کریں، کیمرہ ساتھ لیں اور سوات کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ کچھ منظر صرف آنکھوں سے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، الفاظ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سوات صرف ایک وادی نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک محبت ہے، ایک ایسا خواب جو جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کومنٹس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔